لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کتاب کے آغاز میں یہ بات آئی تھی کہ اس کتاب کو 10 حصوں میں مرتب کیا گیا ہے. پہلا حصہ جس میں 5 ابواب تھے ہم پڑھ چکے ہیں. آج یہ دوسرا حصہ کتاب کی دوسری قسم توحید کی تفسیر کے بیان میں جس میں کل 9 ابواب ہیں یہ پڑھیں گے. ترتیب کے اعتبار سے چھٹا باب ہے توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب. کہتے ہیں شروع میں جب توحید کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی تو نفس یعنی دل جو ہے گویا اس بات کا مشتاق ہو گیا تھا. دل یہ چاہ رہا تھا کہ آخر توحید ہے کیا. توحید کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ جانا جائے کہ توحید کیا ہے, جس کے لیے گزشتہ ابواب وجوب, توحید کے وجوب, توحید کی فضیلت, توحید کی تحقیق, اس کی ضد سے ڈرنا اور اس کی طرف دعوت دینا, توحید کے تعلق سے یہ گفتگو ہوئی پہلی قسم میں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے یہ ابواب قائم کیے گئے توحید کیا ہے, تو اس باب کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں سے لے کر آخری کتاب تک تمام ابواب توحید کی تفسیر ہی ہے. جو باتیں آ رہی ہیں آگے وہ توحید کی تفسیر ہے کہ توحید یہ ہے اور اس کے برخلاف یہ چیز ہے جو توحید نہیں ہے. پہلی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یعنی ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر لوگ جاتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ان سے اپنی ضروریات مانگتے ہیں. یا سابقہ اقوام میں قوم نوح کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا ذکر کیا سورہ نوح میں, اور ان کی بتوں کا ذکر کیا جن کو بت بنا رکھے تھے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ جن کو بت بنا کر عبادت کر رہے تھے وہ دراصل ایک زمانے میں اس قوم کے نیک لوگ تھے. زمانے میں نیک لوگ تھے ایک زمانے میں. تو جب وہ مر گئے تو دھیرے دھیرے شیطان ان کے دلوں میں بات ڈالتا گیا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب وہ ان کی عبادت کرنے لگے. تو جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے رب کے قریب ہو جائیں. جن کو یہ پکار رہے جن کی عبادت کر رہے وہ خود یہ چاہتے ہیں. اب کسی بابا کی پیر کی عبادت ہو رہی ہے وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب قربت حاصل کر لوں. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کیسے میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤں. آیت میں کہا کہ یدعونا, یہ لوگ جنہیں حاجت روائی کے لیے یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب قربت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں, سبب اور ذریعہ راستہ کہ کون سا عمل کروں, کون سا راستہ اختیار کروں جس کے کرنے کے نتیجے میں میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤں, کون اس کے قریب تر ہو. تو کیسے یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جب وہ خود یہ چاہت رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو کیسے پکارتے ہیں جو خود محتاج ہیں. یہ دعا میں شریک ٹھہرانا, یہ شرک کی دعا کہ دعا صرف اللہ سے کرنا, ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے, لیکن ہم دوسروں کو پکارتے ہیں اور ایسوں کو پکارتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہے. دوسری دلیل سورہ زخرف کے آیت نمبر 26 اور 27 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. جس نے مجھے پیدا کیا اس سے میرا تعلق ہے, بقیہ جن کی تم عبادت کرتے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں.
کہ انہوں نے کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ نفی و اثبات کے مابین جمع کرنا ہے. پہلے تو نفی کر دیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، سب کا انکار. جتنے معبودان باطلہ جھوٹے معبود ہیں سب کا انکار کر دیا. پھر سچے معبود کا اثبات کیا کہ اس کے اللہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ذات ہے؟ اللہ. اللہ سے میرا تعلق ہے، باقی کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو اس میں نفی و اثبات کے مابین جمع کر دیا گیا، جیسا کہ لا الہ الا اللہ ہے کہ لا الہ پہلے نفی کر دی گئی تمام معبودات کی، اس کے بعد الا اللہ، اللہ کو ثابت کیا گیا. اور دو وجہوں سے الا اللہ نہیں کہا. یہاں پر الا اللہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سوائے اللہ کے، لیکن دو وجہوں سے الا اللہ نہیں کہا بلکہ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا وجہ تھی؟ پہلی وجہ کہ اللہ عز و جل کو عبادت میں تنہا قرار دینے کی علت کو بیان کرنے کی خاطر کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین تنہا، کوئی اور نہیں ہے. تو اس کا سبب کیا؟ کیوں اللہ تنہا بھائی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی طرح عبادت میں بھی تنہا ہے کہ جب اللہ ہی نے پیدا کیا تو پھر عبادت دوسرے کی کیوں کی جائے. دوسرا سبب الا الذی فطرنی کہنے کا یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کے بطلان کو بتانے کے لیے، جن کی بھی عبادت کی جا رہی تھی وہ جھوٹے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے چونکہ بتوں نے تم لوگوں کو پیدا نہیں کیا، بتوں نے تم لوگوں کو پیدا نہیں کیا، لہذا وہ مستحق عبادت نہیں ہے. جنہوں نے پیدا نہیں کیا مستحق عبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ لائق عبادت وہی ذات ہے جو خالق ہے، نہ کہ جو خود مخلوق ہے. جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے. جس کو ہم نے پیدا کیا بنایا ہے وہ عبادت کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو ان بتوں کو تو ہم نے بنایا ہے، یہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا الذی فطرنی. الا اللہ بھی کہہ سکتے تھے، بات مفہوم ادا ہو جاتا، لیکن یہاں پر یہ نقطہ بیان کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے. کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنے سے توحید حاصل نہیں ہوتی ہے. کفار مکہ آپ قرآن مجید پڑھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے آپ پوچھیں گے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین. تو وہ اللہ کو رب مانتے تھے. رب ماننا یعنی خالق ماننا، رازق ماننا، مالک ماننا اور مدبر ماننا کہ نظام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دے، ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنے سے توحید نہیں حاصل ہوتی ہے. اگر بندہ اللہ کی بھی عبادت کر رہا اور ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا تو توحید نہیں ملنے والی، توحید نہیں ملنے والی، بلکہ اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے. عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے. جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیوں پیدا کہ تاکہ میری ہی عبادت کرے. اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الا لیوحدون، تاکہ وہ مجھے اکیلا جانے. ہر چیز میں وہ خالق اکیلا مان رہے ہیں لیکن عبادت میں اکیلا نہیں مان رہے، دوسروں کو بھی پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں دوسروں کی، تو ان کی توحید درست نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بعض مسلم ممالک کہتے ہیں، بعض مسلم ممالک، بعض علاقے کہہ لیں ایسے ہیں جہاں لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں. تو ان کی توحید درست ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں درست ہو سکتی ہے. توحید کا مطلب ہی اکیلا تنہا جاننا ہے. جب اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کر لے رہے ہیں تو پھر توحید کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ تیسری اور چوتھی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو علم والے تھے اور جو بزرگ عابد تھے عبادت کرنے والے ان کو اپنا رب بنا لیا. یہ رب بنانا کیا ہے؟ ان کو
کیسے رب بنائے؟ تو سجدہ کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ترمذی کی روایت میں اس کی صراحت اور آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو کہتے تھے علماء اور جو عباد ان کے عبادت گزار جو کہتے تھے، جس کو حلال کہتے اس کو حلال مانتے، جس کو حرام کہتے اس کو حرام مانتے تھے، ان کے کہنے کے مطابق چلتے، یعنی ان کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو کسی کی اطاعت کرنا گویا اس کو رب بنا دینا ہے، اس کو معبود بنا دینا ہے، یہ مفہوم ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری دلیل اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا یعنی اللہ کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے، اللہ کا شریک بنا دیے عبادت میں، اللہ کی محبت میں شریک کر دیے، اللہ کے برابر کر دیے، یا اللہ سے اوپر لے کے چلے گئے، اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے، یعنی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ آیت میں کہا گیا احبارہم، یعنی ان کے علماء اور ان کو حبر یا بحر کہتے، حبر یا بحر یعنی سمندر، یعنی ان کی کثرت علم کی وجہ سے ان کو کہا جاتا حبر الامہ، حبر العلوم ہے، بحر العلوم ہے، یعنی علوم کا علم کا سمندر ان کے پاس بہت زیادہ علم والے، اور کہا گیا وہ رہبان ان کی عبادت گزار، تو ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو عبادت گزار تھے ان کی اربابن رب بنا لیتے تھے۔ کیسے؟ انہوں نے اللہ کی معصیت میں اپنے علماء کی اطاعت کی، اللہ کی معصیت میں نافرمانی میں اپنے علماء کی اطاعت کی، اور عبادت گزاروں کی عبادت کی اطاعت میں شریک ٹھہرایا، یعنی اطاعت صرف اللہ کی کرنی تھی لیکن انہوں نے اپنے علماء کی اور اپنے عبادت گزاروں کی جو کی یہ رب بنانا تھا، اس لیے یہ اطاعت میں شریک ٹھہرانا ہے کہ اطاعت تو صرف اللہ کی کرنی ہے لیکن یہ کسی اور کی بھی کر رہے ہیں، گویا یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے اللہ کی سے محبت کرتے، جس طرح اللہ سے محبت کرتے ویسی ہی وہ ان سے بھی محبت کرتے، یعنی ند سے، شریک سے، جس کو وہ ہمسر بناتے، ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھنے کی مساوی یعنی برابر ہے، دونوں سے محبت برابر ہے۔ اب نیچے ذکر کر رہے ہیں محبت کی اقسام، محبت کی تین قسمیں انہوں نے بیان کی۔ پہلی اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی محبت، اللہ سے تو محبت کر رہے لیکن اوروں سے بھی محبت کر رہے ہیں، کہتے ہیں غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت یا اس سے زیادہ محبت رکھنا یہ شرک اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ جیسی محبت کرنا، اللہ جیسی محبت کرنا یا پھر اس سے زیادہ محبت کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ محبت کی دوسری صورت اللہ کی خاطر یا اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا یا کسی چیز سے یا کسی سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، جیسے کسی عمل سے محبت کرنا، نماز سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنا، تو یہ محبت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اور ایک اللہ ہی سے محبت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دوسری قسم اللہ کی خاطر یا اللہ سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ اوثق الایمان الحب فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ تیسری قسم طبعی محبت، فطری محبت، آپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی، اپنی بیوی سے آدمی کو ہوتا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے بشرطے کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو، اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو، جیسے بچے کی یا بیوی کی محبت، تو محبت ہو لیکن اللہ کی محبت کے برابر یا اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ محبت جائز ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت رکھنے کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے کسی عمل سے، اللہ کی خاطر ہم محبت کر رہے ہیں کسی عمل سے، قرآن کی تلاوت سے، کسی عمل کرنے والے سے، کسی انسان سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ وہ نیک ہے، نبی سے محبت ہم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، یا زمان یا مکان سے، وقت سے محبت، جیسے رمضان سے محبت وقت ہے، مکان سے محبت مسجد نبوی سے، بیت المقدس سے، خانہ کعبہ سے، یہ جگہ ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ تو اس کی یہ اقسام ہے، عمل سے یا عمل کرنے والے سے یا وقت سے یا جگہ سے محبت کرنا۔ پانچویں دلیل اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل
جن کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا. میں صرف اللہ کو معبود مانتا ہوں, اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو میں جھوٹا معبود مانتا ہوں. اس کا بیان کرنا یا یہ کہ میں باقی معبودوں کا انکار کرتا ہوں, تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا. یعنی وہ اسلام لے آیا, اسلام لانے کی صورت میں اب وہ اسلامی حکومت میں حدود کے اندر اس کا مال اس کا خون محفوظ ہو گیا, اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے کہ جو ایسا عمل رہے گا اس حساب سے اس کا حساب و کتاب ہوگا. آئندہ ابواب میں کہہ رہے اسی بات کی تشریح ہے. کہتے ہیں حدیث میں آیا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار ضروری ہے. ان کا انکار آدمی نے کہا کہ اللہ کو میں معبود مانتا ہوں لیکن دوسرے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر رہا تو اس کی توحید درست نہیں ہے, اس کا ایمان بھی درست نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کفر کا انکار ضروری. جتنے کفر کی شکلیں ہیں سب کا انکار بھی ضروری ہے. جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہودی اور عیسائی آج بھی صحیح دین پر ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کوئی بندہ تو مسلمان نہیں. اگر غیر مسلموں کے تہوار کو اس طریقے سے چیزوں کو ہم صحیح مانیں کہ ٹھیک ہے میرا دین تو صحیح ہے لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, تو اس کا ایمان خطرے میں, اس کا ایمان درست نہیں ہے. اسی طرح جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں پائے جانے والے ادیان جتنے ادیان ہیں افکار کا مجموعہ, سوچ کا مجموعہ ہے, ان میں سے جو چاہے اسے اختیار کر سکتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں. یہ جو دین ہے ہندو دھرم ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, جین مت ہے, بدھ مت ہے, یہ سب افکار کا مجموعہ, اچھے خیالات بھی ہے اس کے اندر. ان میں جو اچھی بات ہے ان کو لے لیا جائے, ان میں جو اچھی بات ہے ان کو لے لیا جائے, اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے سے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں, وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی. اب کسی اور دین سے ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے, اپنے ہی دین پر عمل کرنا لازم ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو کوئی کسی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کرنا, اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کسی اور دین کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لیں, جب تک اسلام کی اجازت نہیں ہے. یعنی اسلام اگر اس کی موافقت کرتا ہے وہی چیز اسلام میں بھی تب تو ٹھیک, وہ تو اسلام کے اندر ہی ہے, لینے کی ضرورت کیا ہے. تو اس طرح بعض لوگ بہت سارے احباب یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اس طرح کی چیز, یہ چیز اچھی پائی جاتی ہے, فلاں جگہ پر یہ چیز اچھی پائی جاتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. آپ اسلام کی روح سے دیکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں جو ہندوؤں کے اندر راکھی بندھن کا جو تہوار ہے بڑا اچھا تہوار ہے, بھائی بہن کی محبت کا تہوار ہے, وہ حفاظت کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں. بعض لوگ اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں. تو یہ سب جو ہے بڑے خطرناک الفاظ ہیں, آدمی کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں اس طریقے سے. تو اس سے آدمی کو چاہیے کہ تمام ادیان کی تمام چیزوں کا وہ انکار کرے, سب کفریہ چیزیں تمام چیزوں کا وہ بالکلیہ انکار کرے. اس میں ہم کچھ بھی مستثنا نہیں کر سکتے کہ یہ چیز اچھی ہے, اس میں تو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, بالکل نہیں. مسائل کہتے ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ جہاں اللہ کو ثابت کرنا ہے وہیں پر تمام چیزوں کا انکار بھی کرنا لازم ہے, جسے متعدد واضح آیات اور احادیث سے بیان کر دیا گیا. یعنی اس میں نفی و اثبات کا ہونا لازم ہے, اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوگا. دوسری بات, دلائل توحید میں سے پہلی آیت سورہ اسراء لکھا ہوا لیکن سورۃ المائدہ, اسراء غلط ہے کیونکہ پہلی آیت سورۃ المائدہ کی ہے, سورۃ المائدہ کی ہے, جس میں وہ مشرکین کی تردید ہے جو مسائل و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صالحین و بزرگان کو پکارتے ہیں. اس آیت میں صاف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اکبر ہے, یہ دعا میں شریک ٹھہرانا. بیان کیا نا کہ جن کو تم پکارتے
ان دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا تھا، جبکہ انہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر یہ ہے کہ کوئی اشکال یا ابہام نہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت اور مشکل میں پکارتے نہیں تھے، ان سے دعا نہیں کرتے تھے، ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے اپنے علماء سے دعا کر رہے ہیں یا اپنے بزرگوں سے دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے تھے، جو کہ شرک ہے ہم جانتے ہیں، بلکہ عمل معصیت میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جو گناہ کا کام ہوتا تھا اس میں وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، اور ترمذی کی روایت میں کہ جس کو وہ حلال کہتے تھے اسے حلال سمجھتے، جس کو وہ حرام سمجھتے اسے وہ حرام سمجھتے۔ قرآن تورات جو تھا اور جو انجیل اس میں وہ رد و بدل کر دیتے تھے، وہ سارا تسلیم کرتے تھے، تو ان کی اطاعت کرتے تھے عمل معصیت میں، گناہ کے کام میں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا، یہ اطاعت میں شریک ٹھہرانا ہے۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ جو انہوں نے کفار سے کہی تھی، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، تم جن کی بندگی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے رب کو مستثنا کیا، سب کا انکار کرنا ہے اور اللہ کو مستثنا کرنا ہے کہ میں تمام معبودان باطلہ کا منکر ہوں سوائے اللہ کا، کہ میں اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی براءت و بیزاری کہ میرا کوئی تم سے کوئی تعلق نہیں، میں لا تعلق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ سب سے بیزاری لا تعلقی بتلانا ہے اور محبت صرف اللہ رب العالمین سے، جو محبت اللہ کی شان ہو۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلَهَا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، یہی پیغام کہ سب کا انکار کرو اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کا اقرار کرو، یہ پیغام اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے۔ پانچواں مسئلہ، ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، کافر جہنم میں جائیں گے اور کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں، یہ سزا بتلائی، اور سزا سے پہلے وہ بات بتلائی کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے، ایسی محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے ایسا عمل کیا، اس لیے سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے تھے، وہ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی اللہ سے بھی بڑے پائے کا محبت کرتے تھے، مگر ان کی محبت انہیں مشرف اسلام نہ کر سکے، اس کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہوئے، وہ بھی نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا، کہ کفار مکہ اللہ کو رب بھی مان رہے، خالق مان رہے، مالک مان رہے، رازق مان رہے، مدبر مان رہے، اور اللہ سے محبت بھی بہت زیادہ کر رہے، لیکن غیر اللہ سے بھی محبت کر رہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا گیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والے، جو اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا انہیں مومن مان سکتے ہیں؟ انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ یہ محبت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور اس کی چار قسمیں، محبت میں شریک کرنا اور اس کی چار قسمیں۔ پہلی، غیروں کی بنسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرے، غیروں سے، اپنی بیوی سے محبت ہے، بچے سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، والد سے محبت ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، یہ واجب، اور یہی توحید ہے۔ دوسری قسم، غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت کرے، کہ جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی کسی اور سے نہیں کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ تیسری، غیر اللہ سے اللہ سے بھی زیادہ محبت رکھے، کہ اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتا
حسنات کا کوڑا. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے. دل میں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ کسی مومن کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. ایک مومن کے اندر اللہ کی محبت تو رہتی ہی رہتی ہے. وہ مومن کیسا بھی کتنا بھی عملی طور پر گیا گزرا ہو, لیکن اللہ کی محبت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. چھٹا مسئلہ, ان دلائل میں سے ایک دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور معبودان باطلہ کا انکار کیا, اس کا مال اور خون یعنی جان محفوظ ہو گیا. جو اقرار کر لے وہ محفوظ, اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یہ ارشاد مبارک ان بڑے دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں. کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم کیا, کہ جو اقرار کرے گا وہ محفوظ ہوگا, اس کا خون اور اس کا مال. تو اس کلمے کو محض زبان سے ادا کر لینے سے جان و مال کو امان و تحفظ نہیں مل جاتا کہ آدمی زبان سے ادا کر لیا اور محفوظ ہو گیا, بلکہ یعنی اس کلمے کو محض پڑھ لینے سے یا اس کے معنی اور لفظ کو جان لینے یا اس کے محض اقرار سے امان نہیں مل جاتی ہے. کہ آدمی اقرار کر لیا اور نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو محض پکارنے سے امان و تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو پکار, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک معبودان باطلہ کا انکار نہ کیا جائے کہ میں اللہ کا اقرار کر رہا ہوں, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, لیکن انکار نہیں کر رہا ہوں, دوسرے معبودوں کا انکار نہیں کر رہا, تب اس کی جان اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا. دونوں چیزیں پائی جانی تھی, اللہ کا اقرار اور دوسروں کا انکار بھی. تو جب تک معبودان باطلہ کا انکار نہ کیا جائے امان نہیں مل سکتی ہے. یاد رہے, اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی نے بھی ذرا سا شک یا توقف کیا, شک ہو گیا اسے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہاں میں مسلمان ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, لیکن دوسرے بھی ٹھیک ہوں گے, ایسا تو نہیں کہ یہودی غلط ہے, ایسا تو نہیں عیسائی غلط ہے, ایسا تو نہیں ہندو غلط ہے. اگر وہ شک کرتا ہے, کہتا ہے یا توقف اختیار خاموشی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن دوسروں کو میں غلط نہیں کہوں گا, میں خاموش ہوں گا, دوسروں کو میں غلط نہیں کہوں گا, تو اس کی جان اور مال کو تحفظ و امان حاصل نہیں ہو سکے. دوسروں کو غلط کہنا لازم ہے, دوسروں کو غلط کہنا لازم ہے. یہ مسئلہ انتہائی اہم اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ غائب درجہ, انتہائی درجہ واضح ہے. لا الہ الا اللہ واضح طور پر پہلا کلمہ توحید ہی یہی ہے کہ جب تک آپ انکار نہیں کریں گے ایمان نہیں درست ہوگا, آپ کی توحید نہیں درست ہوگی, اور مخالفین کے خلاف ایک دلیل کاٹنے والی دلیل, واضح دلیل ہے بالکل, یہ واضح دلیل ہے بالکل. لہذا جہاں اس بات ہے اللہ کا, وہی غیروں کا انکار بھی لازم ہے. اسلام کا اس بات ہے, غیر اسلام جتنی ادیان ہے سب کا انکار بھی لازم ہے, جو سب باطل ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حق جو ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.